السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر، اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی
کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر دو تو 1 سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔
تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم 83 سال کی بندگی سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں چھپا دیا۔ چھپایا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، اور اللہ کا تو پتہ تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی، تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا، نافرمانی کرتا، کوئی برا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گی، دوسرا اس طرح کہ ہمیں 5 راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ بڑے اہتمام سے جاگتے ہیں۔ ممکن ہے اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی ہو، کیونکہ مجھے ابھی راستے میں آتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ ایک تو وہ تاکرات، پہلی تاکرات ہے، اور دوسرا جمعے کی رات ہے، تو یہ 2 فضیلتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 لیکن جو باقی تاکراتیں آ رہی ہیں نا، ان میں جمعہ کی رات نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میرے دل کا وجدان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں، اپنا وجدان بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی رات ہو۔ بہرحال 5 راتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ 10 بجے تک تو ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد 3 بجے سحری کا کھانا شروع ہو جاتا ہے، تو سارے مرد، عورت، بہن بھائی، جوان، چھوٹے بچے صرف 27 کا اہتمام نہ کریں، بلکہ 21 کو بھی جاگیں، 23 کو بھی جاگیں، 25 کو بھی جاگیں، 27 کو بھی جاگیں، 29 کو بھی جاگیں۔ میں جب 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں تو اس میں رمضان آ گیا، سردیوں کا رمضان تھا، 1971 کی بات۔ تو ہم پیدل چل رہے تھے، اس طرف ٹھینگ موڑ سے آگے ایک اڈا آتا ہے مائی رابو چھوٹا سا، اب تو وہاں کافی رونق ہو گئی۔ پھر وہاں سے ہم پہلے گاؤں کا مجھے نام یاد ہے، ٹھینگ کھتریاں، اور اس کے بعد ہم ایسے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ہم منڈی سوندا سنگھ سڑک پر آئے تھے، اور وہاں سے واپس رائمنڈ گئے تھے۔ جب رمضان شروع ہوا تو میں نے روزانہ اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ روزانہ ہم پیدل چلتے ہیں، کبھی 3 میل، کبھی 4 میل، کبھی 5 میل، اور بستر سر پہ ہوتے ہیں، تو 5 راتیں جاگنا تو مشکل ہے، تو جو لیلۃ القدر تیرے علم میں ہے نا، اس رات مجھے تو اٹھا دینا۔ یہ میں نے یکم رمضان سے مانگنا شروع کر دی۔ تو ایک گاؤں تھا، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، تو 21 کی رات کو مجھے ایک دم کسی نے یوں جھٹکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں گہری نیند، تھک کے چور ہوئے پڑے ہوتے تھے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا آنکھ کھلنے کا۔ تو میں یوں لیٹا تھا، ایسے اس طرح اٹھا، میں یوں جیسے سپرنگ حرکت کرتا ہے، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا مجھے کس نے اٹھایا؟ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں دوبارہ رضائی لے کر لیٹ گیا، تو ایک دم مجھے سٹرائک ہوا کہ آج تو 21 کی رات۔ تو میں بھاگ کے باہر نکلا، تو میں نے دیکھا تو چاندنی تھی، حالانکہ 21 کا چاند تو بہت مختصر ہوتا، روشنی تھی، اور سردی کے باوجود کوئی سردی نہیں تھی۔ تو ایک اور میران شاہ کا پٹھان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے دے، اس نے مجھے کہا ہوا تھا اگر تو اٹھے تو مجھے بھی اٹھا دینا، تو میں نے اس کو بھی اٹھا دیا۔ وہ تو 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے پھر جا کے سو گیا، اور میں فجر کی اذان تک جاگتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا، لیکن اس میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما۔ یہ دعا میں نے بہت مانگی۔ جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ تو میڈیکل کر رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، تو نے یہ کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما؟ تو ڈاکٹری اور ساری زندگی یہ 2 تو آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو نے بڑی عجیب سی دعا مانگ لی ہے، اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تیرے اوپر صادق ہے۔ پھر میں نے کہا اللہ ہی مجھ سے منگواتا رہا ہے، اس کا نظام چلے گا تو ہو جائے گا، نہیں چلے گا تو چلو ہم چٹا کوٹ پا کے ڈاکٹر بن کے کلینک چلائیں گے۔ تو میں تقریباً اگلا سارا سفر یہی سوچتا رہا، روزانہ مجھے سوچ آتی یہ تو نے کیا مانگا ہے، ساری زندگی اور ادھر میڈیکل لائن، یہ کیسے جوڑ بیٹھے گا؟
اور پھر تیرے والدین کیسے تمہیں اجازت دیں گے؟ یہ میرے اندر میں ایسے چلتی تھی آندھی سی خیالات کی. تو خیر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. 4 مہینے کے آخری 1 ہفتے میں اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ میرا دل، وہ پھر لمبی کہانی ہے، ابھی میں نے تھوڑا بیان کرنا ہے، تو جس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس 1 ہفتے میں اس طرح کا نظام چلا. میں نے کہا بس میں نے علم حاصل کرنا ہے. تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے چلائے رکھا، یہ میں اس کا شکر گزار ہوں. یہ ایک واقعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ 21 کی رات کا تھا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا رمضان میں نا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تو میرا حال تو دیکھ رہا، مجھ سے تو روزہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہو رہا ہے، تو مہربانی کر مجھے لیلۃ القدر بتا دے کب ہے. تو خواب کوئی یقینی تو نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے والے کے لیے اس میں خوشخبری ہوتی ہے. تو مجھے نا 22 کی رات کو خواب آیا کہ کل شب قدر ہے 23. تو میں 23 کو گرمیاں تھیں، میں سویا ہی نہیں، جاگ کے اپنا جو کچھ کرنا تھا. تو 25 کو میں سویا ہوا پھر اٹھا تو ایک دم پھر مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آرام سے پڑے رہو، آج شب قدر نہیں، وہ گزر گئی، 23 کو تھی وہ گزر گئی. یہ 2 تو میری آپ بیتیاں ہیں. واللہ عالم خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا، ورنہ اس کا بھی لوگ مذاق بنا لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29. تو ہم ایک 27 کی رات متعین نہ کریں، 5 راتیں جاگیں، تو اس میں سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی. اور جو اللہ سے مانگو دنیا کا آخرت کا، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے گا. تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو وہ کہنے لگے بخن بخن بخن. بخن کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجاں ہی ہو گئیں یا موجاں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے. اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی. قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے. ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری. تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی. اللہ کی رحمت اور اس کے غصے سے آگے ہے. 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے. ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم.
باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ایسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے، تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبئ، میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، نبئ ہوتا ہے انبئ، ایک دفعہ بتانا، نبئ بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم، غیر مسلم، اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی، میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے۔ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی، کہ یقیناً میں، انا، بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی، یقیناً میں، انا، بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا، سزا والا جملہ ہے، ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا، بخشش والا، یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے، عبادی، جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی۔ عذابی، میرا عذاب، یہ 2 الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا۔
یہ تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود۔ اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود۔ اور یہاں میرا عذاب، پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود، بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے